मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वइन्न लकुम फ़िल अनामि लइब्रा, कुरान कह रहा है तुम्हारे लिए चौपायों में भी इबरत का सामान है। मैंने बताया सूरह नहल में अल्लाह ने अपनी नेमतों को बहुत बयान किया है। तो अल्लाह जानवर की और ये जो चौपाए हैं, गाय चौपाए जो चार तरह के जानवर हैं ना, इन पर अक्सर इसका इतलाक होता है। ऊँट, गाय, भैंस और बकरी और दुम्बा। तो ये चार जानवरों का जो है ना, चौपाए का जब भी लफ्ज़ आता है तो इससे मुतबादिर ये चार किस्म के जानवर होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं इनमें भी तुम्हारे लिए इबरत का सामान है। इबरत का क्या मतलब? एक इबरत कहते हैं कि क़यास करना, अल-एतबारु बिल अमसाल मिन सुन्नतिर रिजाल, यानी एक चीज़ को देखकर उससे नतीजा अखज़ करना कि जब ये है तो फिर इससे ये समझ में आ रहा है, यानी ऐसा होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि वो सराहतन जिक्र की जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो सराहतन जिक्र नहीं की जाती, इशारतन जिक्र की जाती हैं। एक बात बताई जाती है, अक्लमंद लोग उससे दूसरी बात भी खुद ब खुद समझ लेते हैं। तो इसको इबरत कहते हैं कि एक बात बताई है तो अक्लमंद उससे खुद ब खुद दो चार चीज़ें खुद ब खुद निकाल लेता है। तो अल्लाह ताला चूँकि नज़र नहीं आते, जन्नत जहन्नम नज़र नहीं आती, तो इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों के लिए इबरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तुम्हें हमारी निशानियाँ तो नज़र आएंगी, लेकिन इससे तुम हम तक पहुँचोगे तो ये इबरत के बगैर नहीं पहुँच सकते, तुम्हें सोचना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह अगर नज़र आ रहा होता, जन्नत जहन्नम नज़र आ रही होती, फिर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। तो इसलिए कुरान कह रहा है हमने जो तुम्हें नेमतें दी हैं उनमें इबरत है। इबरत का मतलब हर आदमी को ये जो है इसमें अल्लाह का जलवा नज़र नहीं आएगा, बल्कि उन लोगों को आएगा जो इबरत की आंखें खोल कर मेरी आयतों पे गौर करेंगे, मेरी निशानियों में गौर करेंगे। उसकी एक निशानी अल्लाह ने बयान की, बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में इबरत का सामान है। नुस्कीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही, उसके पेट में जो चारा है उसमें से हम तुम्हें पिलाते हैं। मिम्बैनी फरसिन व दमिन, गोबर और खून के बीच से। बीच का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल गोबर एक तरफ रखा हुआ है, खून एक तरफ रखा हुआ है, उसके बीच से दूध निकल रहा है। क्या मतलब? जिस फैक्ट्री में गोबर तैयार हो रहा है, जिस फैक्ट्री में खून तैयार हो रहा है, उसी फैक्ट्री में दूध बन रहा है। तो तीनों चीज़ों का डिफरेंट देखें आप, कितना ज़्यादा इन तीनों चीज़ों में फ़र्क है। और बन किससे रहा है? एक सूखे चारे से। उस चारे को आप अगर रगड़ के देखें तो तेल और चिकनाई का एक कतरा उस चारे के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन कितनी बड़ी इबरत की बात है कि उस सूखे चारे को, जिसमें चिकनाई का लेवल 0 है, हमारा रब इन जानवरों को खिलाता है। और ऐसे सॉफ्टवेयर इनमें इंस्टॉल कर दिए उसने कि थोड़ी देर के बाद उसी सूखे चारे से गोबर बन रहा है। और वो गोबर भी ऐसा ही नहीं बन रहा, वो गोबर दोबारा ज़मीन की ताकत और तवानाई को बहाल करेगा ताकि उससे घास फूस उगे और ये जानवर उसी घास को खाए दोबारा। और उसी से खून बन रहा है ताकि इस जानवर को जो पावर मिले, ईंधन मिले, वो उस ब्लड के ज़रिए मिले ताकि मशीनरी चलती रहे। और जिस सूखे चारे से ब्लड बन रहा है, जिस सूखे चारे से गोबर बन रहा है, उसी से ऐसा दूध तैयार हो रहा है खालिसन, कि जो गोबर और खून की रंगत से भी बचा हुआ और उनकी बदबू से भी बचा हुआ। यानी खालिस का मतलब कि खालिस मिन लौनिल फर्सी व दम, कि जो खून और गोबर के रंग से भी खालिस है और उनकी बू से भी बचा हुआ है। उसमें स्मेल भी नहीं है, गोबर की और खून की स्मेल भी नहीं है, इन दोनों चीज़ों से बचा हुआ। और रंगत बिल्कुल उसकी इन दोनों चीज़ों से बिल्कुल अलग रंगत है। तो अल्लाह फरमाते हैं साइगल लिशारिबीन, ये इसकी ज़ाहिरी शक्ल है। और लजीज कितना होता है, साइगल लिशारिबीन, पीने वालों के हलक में फिसलता चला जाता है। उसी घास को आप थोड़ी देर पहले खुद खा के देखते, एक निवाला आप निगल नहीं सकते उसका, जो बद जायका चीज़ जानवर को खिलाई जा रही है, लेकिन खुश जायका चीज़ हमारे लिए पैदा की जा रही है। तो अल्लाह फरमाते हैं इन जानवरों में भी तुम्हारे लिए इबरत का सामान है। जो मुल्हिद किस्म के साइंसदान हैं, डार्विन जैसे, वो तो ये दो लफ्ज़ कह के निकल जाते हैं कि जी ये करोड़ों साल में इत्तेफाक से ऐसी मशीन वजूद में आ गई। लेकिन इससे बड़ी कोई नाशुक्री नहीं है कि जिस खुदा ने इन मशीनों को हमारे लिए मुसख्खर किया, हम उस बनाने वाले का इनकार कर दें और उसकी नेमतों का इनकार कर दें। और अपनी जैसी बनी हुई मखलूक, जो एक साइंसदान है, जो इंसान है, जो गलती भी कर सकता है, उसको खुदा पे फौकियत दे के हम खुदा का इनकार करना शुरू कर दें। जिस साइंटिस्ट के हाथ में
نہ ہمیں نفع پہنچانے کی طاقت، نہ ہمیں نقصان پہنچانے کی طاقت، جن کے نظریات روز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ خدا کی باتوں پہ ترجیح دینا شروع کر دو، اور اتنی بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ نے عبرت کے لیے پیدا کی ہیں ان کو اگنور کرنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ کا دعویٰ صحیح ہے کہ جو لوگ میرا انکار کریں گے یا میرے ساتھ شرک کریں گے یا میرے علاوہ کسی اور مذہب کو، میرے بتائے ہوئے دین کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آخرت میں وہ لوگ خسارے میں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، جانور میں عبرت کی یہ کتنی زبردست بات ہے کہ گائے بھینس، ان میں اتنا تھنوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کے لیے اس کا چوتھائی حصہ بھی کافی ہوتا ہے، یعنی چوتھائی سے بھی کم پیتے ہیں۔ اگر یہ نیچر نے آٹومیٹیکلی خود سے یہ سب چیزوں کو ڈیزائن کیا ہوتا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دودھ اتنا پیدا ہونا چاہیے تھا نا جتنا ان کے بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے تمہیں پلاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنا ان کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے کہ بچے بھی پئیں گے اور اس سے انسان بھی پئیں گے۔ بلکہ آپ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ اگر گائے کے بچے کو شروع میں یا بھینس کے بچے کو چھوڑ دیا جائے نا دودھ پینے کے لیے، تو وہ دودھ اس کی نیڈ سے، اس کی ضرورت سے بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ بچہ ایک ہی دفعہ میں پی کے وہ مر جائے گا، یعنی وہ دوبارہ نہیں زندہ بچتا۔ تبھی یہ گوالے جتنے بھی ہیں بچوں کو باندھ کے رکھتے ہیں کہ رات میں کہیں کھل نہ جائیں، جیسے ہی کھلتے ہیں وہ جا کے اتنا دودھ پی لیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تھنوں میں ان کے بچوں کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ دودھ پیدا کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نسقیکم، یہ جو قرآن میں کہا نا ہم پلاتے ہیں تمہیں، اس لیے کہ پیدا ہم ان کے بچوں کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ یہ چوپائے اللہ نے خاص طور پر انسانوں کے لیے پیدا کیے، اور ان کے دودھ سے تاکہ انسان فائدہ اٹھائیں، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود یہ کام نہیں ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور کے پھلوں سے اور انگوروں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم نشے کی چیزیں بناتے ہو۔ سکر عربی میں نشے کو کہتے ہیں، مراد اس سے شراب اور کوئی بھی نشہ آور چیز۔ تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ شراب تو بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کے طور پہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت شراب حرام نہیں تھی، یہ مکی آیت تھی، تو عرب تو بہرحال اسے ایک نعمت سمجھتے تھے۔ تو قرآن نے ان کے نظریے کے مطابق بیان کیا کہ وہ چیز جس شراب کو تم اپنے لیے نعمت سمجھتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اگر یہ نعمت ہے تو اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ انگور اور کھجور کو اللہ پیدا کر رہا ہے۔ تو اگر تم پی رہے ہو اور حلال سمجھ کے پی رہے ہو اور اب تک حرمت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، تو تمہیں تو اس سے لذت حاصل ہو رہی ہے نا، تو اس نعمت کی نسبت بھی تم نے اللہ کی طرف کرنی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ گویا قرآن جو ہے شراب کی تعریف کر رہا ہے، اور حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ میں شراب کو حرام کر دوں گا، تو اس لیے اللہ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے عطف کیا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور پاکیزہ چیزیں بھی تم بناتے ہو کھجور اور انگور سے۔ اس میں اشارہ دے دیا کہ یہ شراب یہ تمہارے حق میں جس کو تم نعمت سمجھ رہے ہو، تو اس کا خالق اللہ ہی ہے، کیونکہ انگور اور کھجور کو اللہ نے پیدا کیا، تو اس اللہ کا شکر تو ادا کرو، مگر اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ یہ کوئی پاکیزہ روزی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ چیزیں پاکیزہ ہیں۔ تو یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ معجزہ ہے کہ قرآن نے اس میں اشارہ دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ شراب کو پاکیزہ روزی نہیں سمجھتے، اور یہ جو نعمت کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے صرف اس حد تک کہ تم اس کو نعمت سمجھ رہے ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو اپنے لیے بہت ہی مفید سمجھتا ہو، فائدہ مند سمجھتا ہو، لیکن جو آدمی اس کو چیز دے رہا ہو اس آدمی کا شکر ادا نہ کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو اپنے خیال کے مطابق تو شکر گزار بن جانا، تو اس چیز کو نعمت سمجھ رہا ہے، اگرچہ یہ نعمت نہیں ہے، اگرچہ یہ آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں ہے، لیکن تیرے خیال میں تو یہ نعمت ہے نا، تو اللہ کا خیال نہیں کرتا، اپنے خیال کر کے تو شکر ادا کرنا کہ جو تجھے یہ نعمت دے رہا ہے۔ لیکن اس میں چونکہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی پاکیزہ چیز ہے، تو اس لیے آگے اللہ نے فوراً کہہ دیا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ تم اس سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہوا کہ اللہ نے شراب کا تذکرہ کیوں کیا، تو اس کا اللہ نے جو وہم پیدا ہو رہا تھا نا وہ دور کر دیا کہ شراب پاکیزہ نہیں ہے، کیونکہ تم اس سے شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ چیزیں بھی بناتے ہو۔ دوسرا اس سے بھی زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ سکر ہر نشے کی چیز کو کہتے ہیں، الکحل بھی اس میں داخل ہے۔ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بہت ساری ایسی مشروبات ہیں جو ہوں گی نشے کی، لیکن وہ انسان کے لیے بعد میں میڈیسن کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں، فائدے کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت کے طور پہ بیان کر دیا
کہ تتخذون منہ سکرا، تم اس سے وہ چیزیں بناتے ہو جو نشے والی ہیں۔ اب قطع نظر اس سے کہ کس صورت میں وہ نشہ حرام ہے، کس صورت میں وہ حلال ہے، اس سے اللہ نے بحث نہیں کی، بلکہ اس کی بحث قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ تو تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اور اس سے تم پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو، یعنی شراب، انگور اور کھجور سے تم پاکیزہ روزی بناتے ہو۔ کیا مطلب؟ ان سے اور کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں بناتے ہو، جیسے کھجوروں سے چھوارے بنتے ہیں، یا انگور سے کشمش بنتی ہے، اور بہت ساری، آج تو پتہ نہیں کیا کیا بنایا جا رہا ہے، اس سے بہت سارے مشروبات بنائے جا رہے ہیں، بہت ساری دوائیاں بنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ کھجور اور انگور چونکہ عربوں کے استعمال میں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اللہ نے اس کا خصوصی تذکرہ کیا کہ صرف یہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کی بنی ہوئی چیزوں کو بھی تم استعمال کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے، اچھا انگور سے جو چیز بنائی جاتی ہے اس میں سرکہ بھی داخل ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ تم کھجور اور انگور سے رزقاً حسنا، پاکیزہ اچھی روزی بھی بناتے ہو تم اس سے، یعنی ایک طرف تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، لیکن اس سے دوسری طرف تم پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو۔ تو اس سے یہ اشارہ کر دیا کہ پاکیزہ نہیں ہے، یہ شراب جو ہے یہ پاکیزہ نہیں ہے، اور اچھی چیزیں بھی بناتے ہو، تو اس میں بہت ساری چیزوں میں سرکہ بھی اسی میں داخل ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الخل، سرکہ بہترین سالن ہے۔